اللہ تعالیٰ سونی محفل قبول فرما۔ استاد العلماء فخر الصلحاء سند الاتقیاء پیر طریقت رہبر شریعت شیر اہل سنت، جنہوں نے پوری زندگی عقائد حقہ مسلک اہل سنت دا ڈٹ کے پارا آپ دی خدمت دے اندر عقیدت دے پھول پیش کرن واسطے آپ دا سالانہ عرس مبارک حضور سیدی سندی مأوائی ملجائی قبلہ قاری ظہور احمد صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ آپ دے درجات بلند فرماوے، آپ دے صاحبزدگان حضرت قبلہ بھائی محمد عثمان صاحب اور عزیز محترم پیر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسنین رضا صدیقی علی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ بڑا اعلیٰ انتظام دے نال عرس پاک سجایا، علماء نو بھی سادات نو بھی اعزاز و اکرام، اور آپ حضرات بھی بڑی محبت نال تشریف لے آئے ہو۔ اللہ میرے تواڈے سمیت کسے نو خالی نہ موڑے، بالخصوص سادات اور علماء دا صدقہ اہل فلسطین دی اللہ حفاظت بھی فرماوے، مدد بھی فرماوے۔ میں کوئی بسطتاً فی العلم والجسم تا نہیں، لیکن سبق سنانے شہزادگان نو سادات اور علماء نو۔ اصل خطاب قائد ملت اسلامیہ حضرت قبلہ محمد ثروت اعجاز قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جو کراچی تو تشریف لا چکے ہیں، انہاں سچے موتی تواڈے دامن وچ پانے۔ میں ایک طالب علم دی حیثیت نال حاضر ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رات نو تسی اتے ویکھو توانو تارے چمک دے نظر آندن، اگر فرشتے تھلے ویکھن انہاں نو عالم چمک دے نظر آندن۔ چنانچہ حدیث تے لفظ ہیں وقروا علماء امتی فإنہم نجوم الارض۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک۔ فرمایا بادشاہاں دا حکم عوام الناس تے لوگاں تے چل دے، لیکن عالماں دا حکم بادشاہاں تے۔ اے علماء شہنشاہاں دے بھی شہنشاہ، اے جتنے آج روندے ودن اسے پارو جو انہا علماء اہل سنت دی سرپرستی نہیں لئی، آپ ہی روندے رنہ ہی روندیاں دے بابا جی آکھیا ہی تو سا نسلیں تواڈیاں روندیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، علماء نہ ہوندے لوگ ڈنگران دی زندگی گزار دے، انسانیت دی رمق ہے تا صدقہ علماء اہل سنت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لولا القرآن محفوظا فی صدور الناس لہلکت الدنیا وما فیہا، اگر حفاظ نہ ہوندے علماء نہ ہوندے تو فرمایا دنیا و مافیہ برباد ہو جاندی، دنیا آباد ہے تا صدقہ علماء اور قرآ دا۔ اتنے ڈھلے سبحان اللہ تقریر نہیں ہونی۔ میں ہاں جٹ بتھان اللہ دی امان، صرف غلامی کرنی ہے، سونے حکم دیتا ہے، ورنہ اتنا مرکزی سٹیج میری حیثیت ہی نہیں۔ سبحان اللہ کہو گے تک چلے۔ مولوی اشرف علی تھانوی علم دا ٹرانسفارمر ہے، وہ کہندہ ہے کہ جیڑا کسے کامل دے ہاتھ دے دے وے مرد دم تک شیطان او دا ایمان کھس نہیں سکتا۔ دلیل دیندہ ہے
بڑی وڈی دلیل دیندا ہے، کہندا ہے شیطان نے اللہ نو عرض کیتا ہی میں تیرے سارے بندیاں نو گمراہ کراں گا، لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، تیرے ولیاں تے میرا دا نہیں چلنا۔ اللہ نے بھی فرمایا لیس لک علیہم سلطان، میں اپنے ولیاں تے تینوں قابو دینا ہی نہیں۔ آدھے ولیاں کول شیطان آندا نہیں، ولیاں کول شیطان آندا نہیں، تساں انہاں دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دیو، تہاڈا علم بھی محفوظ، عمل بھی محفوظ، عقیدہ تے ایمان بھی۔ قاری ظہور احمد صاحب علیہ رحمت دی پاک ذات غوث پاک دے فیضان دا مظہر، غوث پاک دی پاک ذات خطاب فرماندے سینکڑوں دی تعداد عیسائی یہودی کافر مسلمان، اور شہزادے فرما رہے ہیں کہ ایتھے بھی الحمدللہ جمعے دے ٹائم کئی عیسائی آندے آپ دی زیارت کر کے کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلم۔ امام محمد علیہ الرحمہ، امام ابو یوسف پاک، امام اعظم پاک علیہم الرحمہ، انہاں تیناں دی تحقیق دا نام فقہ حنفی ہے۔ امام محمد علی رحمت ایڈے سونے ہیں کہ ایک کافر عورت ویکھ کے کہنے لگی اے مسلمانہ دا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے، پتہ نہیں وڈا محمد کیڈا سونا۔ قال رجل لشیخ عبد القادر جیلانی مل ولایتو، ایک بندے نے یاری والے پیر کو پوچھیا کہ حضور ولی کون ہوں؟ آپ نے فرمایا الوصول الی الرسول، جیڑا کسے بھٹکے ہوئے دا ہاتھ پکڑ کے حضور دے قدمت پہنچا دے گے، اوہ ولی۔ تو سبھی کوئی اپنی ذہن سازی کرو، جیڑا ڈھیر مندریاں پا لوے وہی پہنچے ہویا، جیڑا ڈھیر کپڑے پا لوے وہی پہنچے ہویا، جیڑا سارے لہا دے وہ بھی پہنچے۔ ولایت میں یار ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان بھی ہوئے نال تقوی بھی۔ حضور سرخیل التابعین حضرت خواجہ حسن بصری قدس سرہ العزیز، انہوں نے امی ام سلمہ دی گود وچ پرورش پائی، ام المومنین امی ام سلمہ پاک دی گود۔ اب ویکھو کتنا فیضان ہوئے گا۔ آپ نے جڑی ولیاں دی نشانیاں دسیاں او میں تانوں عرض کرنا، پھر قاری صاحب دا حسن صورت بھی سامنے رکھنا۔ خواجہ حسن بصری پاک فرماندے ولی دی نشانی یہ ہے فی وجہ ہی ضیاء، چہرے دا منور، فی عین ہی بکاء، اکھاں دے وچ خوف خدا دی نمی اور آنسو، فی یدہ ہی سخاء، ہاتھ دا سخی، فی قلب ہی صفاء، دل دا ستھرا تے منور، فی نطق ہی شفاء، او دا بولنا ہی شفا۔ اج معیار لئی پھر دینی ولایت دا۔ چشتی صاحب جی تسی گل کیتی ہے ایمان عمل محفوظ ہو جاندہ ہے، دل ساڈا بھی کردہ ہے کہ مرید ہو جائیے، پر پیر کامل لبدہ ہی نہیں۔ بڑا تلاش کیتا ہے چشتی جی کامل ہے نہیں کوئی، میں کہتے کامل کیڑا ہوندہ ہے؟ کہ لو اسی بندے چرانے ہیں سانوں نہیں پتہ لگتا۔ میں کہ جی دسو تے صحیح کہ میں 5-6 مہینے ہو گئے مرید ہوں یا حضرت صاحب دا، تے 2 مہینے ہو گئے میری بی بی رس گئی ہے، تے پیر صاحب نے تعویذ دیتا ہے تے حالی بی بی انہیں روٹھی بیٹھی ہے، پیر کامل ہویا رن دی طاقت آئی رس گئی۔ اے میں یار لئی پھر اے ولی کامل دا میں یار لئی پھر دے۔ او بابا جی پیر رٹھیاں رنہ منا کے دین واسطے نہیں ہوندہ، رٹھا رب رسول منا کے دین۔ تے اے جھوٹے پیرہ نے علماء نو بدنام کیتے، کہندے جی مولوی ولی ہوندہ ہی نہیں، پیر ہو رہے فقیر ہو رہے مولوی ہو رہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمت جو پہلی صدی دے اندر نے اور تقریباً
15-20 لاکھ مسئلے انہوں نے قرآن حدیث چ کڈ کے حضور دی امت میں کم و بیش آپ فرماندن لولا العلماء اولیاء فلیس للہ ولی لولا العلماء اولیاء فلیس للہ ولی فرماندن اگر با عمل عالم اہل سنت ولی نہیں تو پھر دنیا چ ولی ہے. اور مفتی یامہ یار خان سمنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندن جس ولی نے ولایت چھپانی ہوئے کہ لوگوں کو پتہ نہ لگے میں ولی ہاں، ولی نے ولایت چھپانی ہوئے تو وہ مولوی بن جاؤ. حضور قبلہ قاری ظہور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا فیضان جس لئے برحق ہے، عالم بعمل ہیں. تا الولد سر لابیہ اولاد والدین دے راز. 4 شرطیں ہیں مرید ہون دیاں. کنیاں؟ پہلی شرط صحیح العقیدہ سچا سچا سنی ہو کہ سنیاں تو علاوہ کسے فرقے چ ولی ہے ہی. دوسری شرط فاسق مولن نہ ہوئے، او دا کوئی قول عمل فعل شریعت دے خلاف نہ ہو، باطن میرے اللہ دے حوالے ہے، ظاہر درست ہو. تیسری شرط ضروریات دین دا عالم ہوئے، چاہے پڑھ کے چاہے کسے دی